بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم اور اس کی چوتھی فصل تیسری فصل میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قلب پر جو حکمت جاری ہوئی تھی وہ سبوہیت، اور سبوہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی معنی ہوتا ہے تنزیہ۔ تو اس چوتھی فصل میں وہ کون سا کلمہ قدوسیت کس کے قلب پر جاری ہوئی؟ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے قلب پر جاری ہوئی۔ تو سبوہ، تو یہ بہت زیادہ آپ دعائیں ہیں، سبوہن و قدوسن۔ سبوہ اور قدوس معنی میں ان میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ لفظی معنی جیسے یہ کہاں سے نکلا تھا؟ سبوہن تسبیح سے، اور یہ جو قدوس معنی کہاں سے نکلا ہے؟ تقدیس سے، یعنی قدسہ۔ تو یہ تقدیس میں نے تطہیر، پاکی، یعنی پاک ہونا۔ اس کا معنی بھی کیا تھا؟ تنزیہ، یعنی منزہ ہونا، پاک ہونا۔ کس سے پاک ہونا؟ تنزیہ نقائص سے۔ وہ کہتے ہیں پھر اس کا معنی یہ بھی کس سے پاک ہے؟ یہ بھی نقائص سے پاک ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ اس کو انہوں نے مقدم کیا ہے، اس کو کیا کیا ہے؟ مؤخر کیا ہے، یہ بعد میں لائے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ مقدم یہ عام ہے، عام کو پہلے لاتے ہیں اور مؤخر خاص چیز کو بعد میں لاتے ہیں۔ تو خاص کیوں خاص ہے اور یہ کیوں عام ہے؟ تنزیہ، لفظی معنی یہ تنزیہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، انسان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے، نقائص کلی، امکانی نقائص، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اس سے یہی کہا تھا نا تنزیہ میں، انہوں نے شریک قرار دیتے تھے، تو وہ تنزیہ لائے علاج کے طور پر۔ جبکہ یہ نہ صرف اس بلند مکان میں بلکہ اس عالم امکان میں جو محدود نقائص ہیں، جسمانی یا اوپر میں روحانی بھی لے لیں، جو بھی ان امکانات سے بھی تطہیر یعنی پاکی، تو یہ ہو گیا سبوہن قدوسن کا لفظی معنی۔ پھر حضرت ادریس، یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام، سبوہن، اور قدوس حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو دوسرا کیا فرق ہو گیا کہ اس کو پہلا تو اس کو مقدم لے آئے، اس کو مؤخر لے آئے۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ عقلی ہے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عقلی دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منزہ ہے، شرک سے پاک ہے۔ جبکہ یہ دوسرا حضرت ادریس علیہ السلام میں یہ نفسی اور روحانی بھی تنزیہ، یعنی اس نچلے مرتبے میں انہوں نے فعلی طور پر خود تنزیہ کو ثابت کیا۔ کیسے ثابت کیا؟ کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو بدن، کیونکہ اس عالم میں انسان کی جو روح ہے وہ بدن اور بدن کے بدنی لوازمات کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ لوازمات ہی مانے ہیں روح کی ترقی کے لیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے 16 سال تک نہ سوئے، یعنی جاگتے رہے، اور نہ ہی کھایا پیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ الگ جیت ہے، لیکن بدن رہ سکتا ہے۔ تو بدنی لوازمات میں اس حد تک انہوں نے ان قوتوں کو، بدن کی قوت وہمیہ، قوت شیبیہ، قوت غضبیہ سے اپنے آپ کو مجرد کیا، پاک کیا۔ جب اپنے آپ کو پاک کیا تو روح کے مرتبے پر وہ فائز ہوئے، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ اسی عالم میں اپنی روح کو اپنے بدن سے جدا کر لیتے تھے۔ جب وہ مجرد ہو گئے تو پھر ان کی ایک نسبت قائم ہو گئی ملائکہ سے، حتیٰ کہ افلاک کی ارواح سے بھی، حتیٰ کہ عالم قدس تک ان کی رسائی ہو گئی اس فعلی کی وجہ سے۔ تو یہ ایک فرق ہو گیا، یہ عقلی ہے، یہ نفسی، اور یہ روحانی بھی ہے۔ اس سے اگلا فرق کیا لے کے آ رہے ہیں شیخ؟ ہاں، اس کی بنسبت یہ جو حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ جو قدوس ہے، یہ سبوہ سے زیادہ اشد تر ہے۔ کس چیز میں؟ کمیت میں بھی اور کیفیت میں بھی۔ انہوں نے کہا یہ کمیت اور کیفیت تو یہ عوارض میں سے ہیں،
اور عوارض عالم مادہ میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، کمیت اور کیفیت سے یہاں مراد ہے شدید ہونا، جیسے نور ہوتا ہے، نور میں شدت اور ذوق پایا جاتا ہے، تو یہ اس سے شدید تر ہے۔ شدید تر کس لحاظ سے؟ جیسے کہ آپ کو اس کی تاریخ میں بتا دیا کہ اس بلند مرتبے میں بھی اور پھر اس نچلے عالم میں بھی جو قدورات نفسانی، جو اس عالم امکان کی محدود چیزوں کے جو نقائص ہیں، اس سے بھی یہ پاک ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ پھر کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ مقام جم پر، یہی حضرت نوح علیہ السلام نے تنزیہ کی تھی نا، کہ وہ اس بلند مرتبے میں اللہ تعالیٰ منزہ ہے کہ اس کا اس مرتبے میں کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ مقام جم پر ہے۔ اور یہ کون سے مقام پر ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ مقام جم اور مقام تفصیل، اس تفصیلی جہان میں بھی دونوں میں یعنی تطہیر اور نقائص سے پاکی ہے، وہ ایک عالم تک محدود، یہ دونوں عوالم۔ کیسے مقام جم تو ہو گیا، ٹھیک ہے، واضح ہے، جب تفصیل میں آپ اس عالم میں پڑھیں تو کیا ہے، فاہوا علی کل شیء ما کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ ہے، کوئی چار نہیں ہوتے مگر پانچواں وہ اللہ ہوتا ہے، تو اس مقام تفصیل میں بھی اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ ہے، پھر ہر شے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ ان محدود چیزوں کے نقائص سے پاک ہے، اسی لیے نقص کی نسبت اس کی محدودیت کی طرف جائے گی۔ جیسا کہ بالکل واضح ہے، یہ بورڈ ہے، ایک لامحدود مثال بورڈ ہے، آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ چیز ایک دوسرے کی نسبت چھوٹی اور بڑی ہیں، اب اس کے نقائص اس کی نسبت سے یا دونوں کے نقائص اس کل کی نسبت سے، کل میں تو حد بندی ہے ہی نہیں، جو حد بندی کی نسبت ہے وہ تو اس کی طرف جا رہی ہے، اس کی طرف جا رہی ہے، جو بورڈ ہے وہ تو لامحدود ہے، لامحدود کی طرف وہ نقص اور عیب نہیں جائے گا، بلکہ اس محدود اور حد بندی کی طرف جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بعد میں لائے، حضرت نوح کے بعد حضرت ادریس، وہی عمومیت کی وجہ سے پہلے اور یہ خاص ہونے کی وجہ سے بعد میں۔ پھر یہ دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے شادی بھی کی، ان کی اولاد بھی تھی، حضرت ادریس علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ اولاد کی، تو اس لحاظ سے اس بدنی عالم میں بھی انہوں نے ریاضت سے اپنے تجرد حاصل کیا۔ اب اگلا متن دیکھیں، یہاں سے متن، یہ تو تھا معنی قدوسیت کا، تسبیح اور تقدیس، سبوہن اور قدوسون میں معنوی فرق۔ اب وہ کہتے ہیں کہ العلو، یہ علو کہاں سے لائے؟ بلندی، بلندی، العلو نسبتان، اس بلندی کے لیے دو نسبتیں ہیں۔ کون سی نسبت؟ ایک مکانی بلندی یعنی علو مکان، دوسری علو مکانتن۔ یہ مکانتن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مرتبہ، یعنی ایک بندے کا شخص بلندی پہ گھر ہے اس کا، تو اس کو مکانی لحاظ سے یہ بلند ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہونا، تو کوئی چیز مرتبے کے لحاظ سے بلند ہو، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، مثلا لوہا جو ہے زمین کے اوپر ہے اور جو سونا وہ زمین کی گہرائی میں دفن بھی ہوا ہوا، تو سونا مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اگرچہ کہ مکانن وہ زمین کے اندر ہے۔ اسی طرح جو چیز بلند ہوتی ہے وہ جس قدر چھوٹے برتن میں بھی آپ کو اچھا مشروب دے دیں تو وہ مشروب بلند ہے، اسی طرح اگر کوئی ناقص شربت دے دیں، وہ اچھے سے اچھے برتن میں دے دیں، وہ ناقص ہی ہے، تو یہ مرتبے کے لحاظ سے ہے۔ تو دو بلندیاں ہو گئیں، مکانی اور مرتبے کے لحاظ سے۔ فعلو المکان، یہ جو مکانی علو ہے، یہ قرآن حضرت سورہ مریم کی آیت ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے اسے اٹھایا، بلند کیا، کون سے مکان پہ؟ بلند مکان کی طرف اٹھایا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کا جو ہے فلک ہے وہ چوتھا فلک ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی وارد ہے، پہلا حضرت آدم کا، اسی طرح دوسرا، پھر تیسرا حضرت نوح، ادریس، تو حضرت ابراہیم، یہ سارے۔ تو یہ چوتھا بھی کون سا ہوتا ہے؟ یہ آپ نے افلاک پڑھے ہیں، ہم نے پیچھے بھی، کہ جو فلک الافلاک ہے وہ سب سے پہلا ساروں کے کا جامع، اس کے بعد آتا ہے فلک ثوابت، پھر عالم مادہ میں جو افلاک شروع ہوتے ہیں وہ یہ زحل سے شروع ہوتے ہیں،
مشتری. پھر یہاں پر وہ کہتا ہے کہ شمس کا مرتبہ، یعنی یہ دو تو ہو گئے فلک افلاک ثوابت، باقی یہ جو 7 ہیں سیارے ان میں سے شمس 3 اوپر ہیں اور 3 نیچے ہیں، یہ مرکز میں ہے، سینٹر میں. اب اس کی طرف وہ آ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند کیا. اب وہ کہتے ہیں علو، جو ہم نے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے علو ہے، بلندی ہے، وہ کہتے ہیں علو کے لیے نسبت. بھائی کس چیز سے بلند؟ دو چیزیں جب بیان کی جاتی ہیں ایک دوسرے کی نسبت سے ان کے نام ہوتے ہیں. مگر مثلا میں کہتا ہوں نیچے، وہ کہتے ہیں کس چیز کے نیچے، کتنا نیچے، وہ تو بتانا پڑے گا کس چیز کی نسبت سے. جیسا کہ میں کہتا ہوں یہ مارکر بلند ہے، کس سے بلند ہے؟ یہ زمین سے بلند ہے، یا اس کتاب سے بلند ہے، یا اس ایک چیز سے نسبتاً بلند. اس لیے کہتا ہے علو کے لیے نسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک اوپر اور ایک نیچے. تو علو کے لیے نسبتان ہے، تو پس علو کے لیے بھی علوان، 2 علو، کیونکہ ہم نے کہا کہ ایک مکانی اور ایک مکانت، یعنی مرتبے کے لحاظ سے. اب وہ کہتے ہیں وہ اعلی الامکنۃ المکان، مکانی لحاظ سے جو اعلیٰ اور بلند تر ہے وہ کیا ہے؟ الذی تدور علیہ، جس پر، اب لفظی دارا یدورو، تدورو میں نے ہوتا ہے دور لگانا، چکر لگانا، لیکن یہاں دارو یہ مراد ہے کہ دار و مدار، کیونکہ تمام افلاک کا جو دور ہے وہ فلک الافلاک، تو شمس کے گرد سارے چکر نہیں لگا رہے. تو پھر یہاں پہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ جی تدور علیہ رہا عالم الامکان ہے، امکانی عالم کی چکی کا جو دار و مدار ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کون سا فلک ہے وہ بتانے لگے ہیں. وہ فلک الشمس، وہ فلک شمس ہے، یہ والا فلک شمس، یہ مکان ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا. اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہر فلک کا دوسرے افلاک پر بھی اثر ہے، اور دوسرے جو ان افلاک پہ رہنے والے سیارے کے لوگوں ہیں، لوگوں پر بھی ان کے آثار و اثرات ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلک شمس ہے جس پر باقی عالم امکان کا دار و مدار ہے. دار و مدار ہے، اچھا. وفیہ مقام و روحانیت ادریس، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی کا روحانی مرتبہ ہے، ان کی روح. تو جب وہ اس عالم میں بھی تجرد اختیار کرتے تھے تو وہ اس بلند مقام کی طرف ان کا ایک ربط ہو جاتا تھا، جیسے کہ ملائکہ سے بھی ہو جاتا تھا. اب وہ کہتے ہیں یہ شمس جو ہے یہ کیوں اہم ہے؟ وہ کہتے ہیں ان تمام عوالم، یہ اس سے اوپر والے 3 سیارے اور نیچے والے سب کو فیض جاری جو ہو رہا ہے. فیض کیا ہے؟ نورانیت. شمس کی نورانیت سے سارے نور حاصل کر رہے ہیں، اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں. اس فیض کی وجہ سے باقی سب کا دار و مدار اس فیض کے لیے، نور کے لیے یہ مرکز ہے، یہ شمس ہے، اس لیے اس کا پہ دار و مدار ہے. وگرنہ دراصل تو فلک الافلاک ہی اصل ہے سب کی، اس پر اس کے گرد سب چکر لگا رہے ہیں، وہ سب کا مرکز ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں یہ جو فیض ہم نے بات کر دی تھی کہ فیض مل رہا ہے، لیکن اصل فیض بھی اس کی 2 اقسام ہے، جیسے ہم نے پہلے ابتدائی مقدمے میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ عالم جبروت ہے، یہاں پہ سب موجودات کی ماہیات، علمی نقشے، جسے آیان ثابتہ ہم نے عرض کیا تھا عرفانی لحاظ سے، ان ماہیات کے لحاظ سے یہاں پر عالم ارواح، پھر اس سے عالم مثال، اور اسی لحاظ سے عالم اجسام، عالم مادہ، جسمی جہان. تو اس جسمی جہان میں جتنی بھی موجودات ہیں، مثلا انسان ہیں، ان کو فیض 2 طرح سے جاری ہوتا ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت حکمت الاشراق میں ہے واضح. ان ماہیات کو ایک فیض جاری ہوتا ہے جو ان کو وجود ملتا ہے، وہ ڈائریکٹ وجود ملتا ہے. ہر موجود کی ایک نسبت، جسے ہم نے شاید حکمت فص آدمیہ میں پڑھا تھا کہ وہ خاص نسبت ڈائریکٹ ہے ہر موجود کی اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ جہت خاصہ.
لیکن دوسرا جو فیض ملنا ہے وہ واسطوں کے ساتھ ملنا ہے. مثلا روح ہے تو عقل اول سے وہ مبدا ہے، اس سے ان کو یہ ارواح، پھر ارواح جب نچلے مرتبے میں آئیں گی نفس کلیہ الہیہ سے ان کو فیض ملے گا. پھر اس عالم مادہ میں آئیں گی تو اس عالم مادہ میں جتنے واسطے ہیں ان واسطوں سے ان کو فیض ملے گا، اور فیض جو ہے ان سب پر جاری ہوگا. اسی طرح افلاک سے گزرتے ہوئے کوئی شے بھی اس عالم مادہ میں پہنچتی ہے، ہر فلک سے گزر کر وہ یہاں پہنچتی ہے، تو ہر فلک کے اپنے آثار ہیں، ادھر سے وہ اس آثار کو لیتی ہے. تو یہ دوسرا واسطوں کے ساتھ اور ایک ڈائریکٹ ہے. تو یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا فلک کون سا ہے؟ وہ فلک شمس ہے، ان کے روحانی مرتبے کی بلندی کے لحاظ سے. آگے مزید ان افلاک کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ، چونکہ وہ اکٹھی ہے کہ وہ 7 افلاک کون سے ہیں، ان میں ان کے مکانات کے بارے میں مزید وضاحت آئے گی. والحمدللہ رب العالمین.